السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر امام الحق, سینئر اسپورٹس فزیوتھراپسٹ. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا ایکسرسائزز کرنا ہے تاکہ ہم حج کے لیے فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کر سکیں. تو پہلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ایکسرسائزز کے علاوہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرنے کے لیے. تو چلیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر کتنا ہمیں فزیکل ایفرٹ لگانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈیلی 10 سے 15 کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے اور کئی گھنٹوں تک لائن میں ہمیں ٹھہرنا پڑ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کراؤڈ کبھی اتنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ دھکیلتے ہیں, یعنی کہ اتنا پریشر رہتا ہے کہ ہمارا بیلنس بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. ہم یعنی کہ اگر ہمارے مزل اسٹرانگ نہیں ہے اور ہمارا بیلنس اچھا نہیں ہے تو ہم گر بھی سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کبھی اتنا دھکا مکی ہو جاتی ہے کہ ہم بریتھ لیس بھی ہو جا سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہے. تو ہم اپنے آپ کو فزیکلی کیسا فٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان چیلنجز کو اوور کم کریں, تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم حد سے یعنی کہ 1 مہینہ پہلے ہم یہ واکنگ ہماری اسٹارٹ کریں کہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ پہلے واکنگ اسٹارٹ کریں. اسٹارٹنگ میں ارلی مارننگ کر لیں ہم, اور ڈیلی اس کو تھوڑا سا بڑھاتے جائیں اور اس کو کم سے کم 5 to 6 کلومیٹرز یا 7 کلومیٹرز تک ڈیلی ایٹ ون اسٹریچ ایکسرسائز کرنے کی ہم کوشش کریں. اور سب سے پہلے ارلی مارننگ میں ہم ایکسرسائز کریں, پھر بعد میں تھوڑا سا دھوپ میں بھی ایکسرسائز یعنی کہ واک کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اسی لیے ہم واکنگ بھی تھوڑا سا دھوپ میں کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سائڈ واک بھی کریں, یعنی کہ آزو بازو یعنی کہ اسٹریٹ واک کرنے کے بجائے سائڈ واکنگ بھی کریں تاکہ ہمارا بیلنس بہتر ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم طواف کرتے ہیں تو گول چکر میں طواف کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا پیٹرن میں گول پیٹرن میں واکنگ کریں تاکہ ہمارا بیلنس ہم اپنے بیلنس کو یہیں سے بہتر بنا کے جائے, تاکہ جب طواف وغیرہ میں زیادہ بھیڑ بھی ہو تو ہم آسانی سے طواف وغیرہ کر سکیں. تو سیکنڈ ایکسرسائز کی طرف ہم بڑھتے ہیں, بریتھنگ ایکسرسائز. واکنگ سے پہلے ہم کچھ بریتھنگ ایکسرسائز انشاءاللہ کر لیں گے ایکسرسائزز. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ سیدھا ٹھہرے اسٹریٹ, اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے گہری سانس ناک سے لے اس طرح, اور کچھ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کرے, 5 سیکنڈز تک ہولڈ کرے, اور 5 سیکنڈز ہونے کے بعد منہ سے ہم سانس چھوڑے. کچھ اس طرح ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوگی. اس کے بعد ایسا بھی ہم کریں, ڈیپ بریتھ لیں ناک سے جب ہاتھ کھولتے ہوئے, اور سانس کو ہولڈ کرے کچھ سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈز کے لیے, اور پھر منہ سے سانس چھوڑے ہاتھ جب واپس ہم لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی کریں, کچھ سیکنڈز ہولڈ کریں پھر اس کے بعد نیچے لیں. یہ تینوں ایکسرسائزز ہم 20 بار تک کر سکتے ہیں, یعنی کہ 20 کاؤنٹس تک ہم کریں تاکہ ہماری بریتھنگ کیپیسٹی وغیرہ بہتر بن سکے. اب آگے بڑھتے ہیں نیک ایکسرسائزز کی طرف, کیونکہ ہمیں وہاں پر ہیوی بیگ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے, یا ہمارے ساتھ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو کبھی ویل چیئر وغیرہ کی ضرورت پڑی تو ہمیں ویل چیئر وغیرہ پش بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے نیک مزلس کو, اپر بیک مزلس کو اسٹرانگ بنانا ہے, لوور بیک مزلس کو. اس کے لیے ہم آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایکسرسائز. سب سے پہلے ہم ایسا اپنے شولڈرس کو شرک کریں, ایک 10 سیکنڈ تک ہولڈ کریں اور ریلیکس کریں. یہ 20 ریپیٹیشنز ہمیں کرنا ہے. یہ ہم دن میں 2-3 بار بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ ہم اپنے یہ جو پیچھے کے جو 2 ہڈیاں ہیں اس کو قریب کریں اور دور کریں. کچھ اس طرح ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوگی. اگر میں سائڈ سے بتاؤں تو کچھ اس طرح ہمیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایسا شولڈرس کو ایسا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں, ایسا کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ وال پش اپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں میں اسٹرینتھ بہتر آ سکے, ہم اپنی اسٹرینتھ کو بہتر کر سکیں. تو سیدھا ٹھہرے اور یہ کر سکیں, یہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پش اپس کر سکتے ہیں نارمل گراؤنڈ پہ تو وہ بھی کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم وال پش اپس ہم کریں تاکہ ہمارے ہاتھ کی اسٹرینتھ بہتر ہو سکے. یہ 50 ٹائمز 50 ریپیٹیشنز ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لوور بیک کو اسٹرانگ کیسا کر سکتے ہیں. تو سمپلی ہمیں یہ ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ ہم ایسا اوپر دیکھیں, کچھ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کریں 5 to 10 سیکنڈز, پھر ایسا واپس
نیچے دیکھیں اپنے پیٹ کی طرف. تو یعنی کہ ہم کرو کو اسپائن کو ایسا کرو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ سیکنڈز کے بعد پھر سے ہم اوپر دیکھیں اور یہ کرو اسپائن پہ آنا چاہیے. تو یہ 20 to 30 ریپیٹیشنز ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے نیک مزلس اور بیک مزلس اسٹرانگ ہو. اس کے بعد ہم ایسا آندھا لیٹ جائیں, آن ایلبوز آ جائیں, شولڈر کے نیچے ایلبو, اور ہم ایسا اوپر دیکھیں, کچھ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کریں 5 to 10 سیکنڈز, اور پھر نیچے کریں. اس سے بھی ہمارے بیک مزلس اسٹرانگ ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم سیدھا لیٹ جائیں, تکیہ لینا ہے تکیہ لے لے بہتر ہوگا, اور ایسا پیر کو موڑیں اور ایسا کمر کو لفٹ کریں. سانس نہیں روکنا چاہیے, یہ پورے مومنٹس میں سانس لیتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں. 5 سے 10 سیکنڈ تک ہولڈ کریں اور پھر نیچے کریں. اس سے ہماری لوور بیک اور کور مسلس انشاءاللہ اسٹرانگ ہوں گے. آئیے کچھ ایکسرسائزز ہمارے پیر کے مسلس کے لیے بھی ہم دیکھیں. ہم چاہے تو ایسا سپورٹ لے کے پیچھے بیڈ پہ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر بیڈ پر بتا رہا ہوں. پیچھے ہاتھ رکھ لیں, بیک کو اسٹریٹ کر لیں اور اپنے نی کو ایسا لفٹ کریں. اس سے ہمارے یہ سامنے کے مسلس اسٹرانگ ہوں گے اور ہم آسانی سے زیادہ عرصے تک یعنی کہ زیادہ ٹائم تک آسانی سے چل سکیں گے, یا اٹھنا بیٹھنا اگر زیادہ کرنا ہے تو حج کے دوران یہ کر سکیں گے. تو یہ 20 to 30 ریپیٹیشنز کر لیں. اس کے بعد ایسا آندھا لیٹ جائیں اور لیٹنے کے بعد ایسا دونوں پیروں کو ایسا بینڈ کریں. اس سے بھی ہمارے لیگ مسلس اسٹرانگ ہوں گے. پھر دونوں ایکسرسائزز ہونے کے بعد ہم اسکواٹس کر سکتے ہیں. کچھ اس طرح ہمیں ٹھہرنا ہے. اس کے بعد ہم اسکواٹس کر لیں, ایسا کچھ اس طرح ہمیں ٹھہرنا ہے چاہیے اور ایسا بیٹھیں. اگر کسی کو ایسا اسکواٹ کرنا پورا مشکل ہو رہا ہے تو وہ کچھ سپورٹ لے لے, ٹیبل وغیرہ, اس پر ہاتھ کا سہارا لیں اور اس طرح سپورٹڈ اسکواٹ کریں. اگر کوئی آسانی سے کر سکتے ہیں تو پورا آرام سے بیٹھیں اور اسٹریٹ ٹھہر جائیں. یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے ہمیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح ہمیں ہیل ریزز کرنے چاہیے. اور یہ ایکسرسائزز بھی ہم کر سکتے ہیں. پیر آگے رکھنا, پیچھے رکھنا, یہ سائیڈ ویز رکھنا, یا ایک ساتھ ایسا بھی ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں, یا سائیڈ وائز بھی ہم کچھ اس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اترنے کی بھی ایکسرسائز کریں تاکہ ہمارے پیر کے مسل اسٹرانگ ہو جائے. چلیے یہ تھی کچھ ایکسرسائزز. جزاک اللہ خیر.